اب یہ آیت ہم لوگوں کے لیے کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی 3 قسمیں فرمائی ہیں جی. ظالم لنفسہ، مقتصد، سابق بالخیرات. بندوں کی 3 قسمیں. اچھا دیکھ لیں آیت پڑھ لیتے ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. بندوں کی ایک قسم ہے، ایک بندہ ہوتا ہے ظالم لنفسه، اچھا، اور دوسرا ومنهم مقتصد، دوسری قسم بندے کے مقتصد، ومنهم سابق بالخیرات، اور ان میں ایک سابق بالخیرات ہے. یاد کرو، ظالم لنفسہ ایک، مقتصد 2، سابق بالخیرات 3. یہ بندوں کی 3 قسمیں ہیں. اچھا، یہ ظالم لنفسہ کون ہے؟ ظالم لنفسہ کہتے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اس نے نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی کیے. نیکی کی، نیکیاں اس نے کی، لیکن نیکیوں میں اس نے برائیاں ملا لی. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکیاں کی مگر نیکیوں میں اس نے برائیاں بھی ملا لی. وغلبت سیئاتہ علی حسناتی، اور اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب آ گئیں، یعنی برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں. اس کو کہتے ہیں ظالم لنفسہ. نیکیاں بھی کی اور برائیاں بھی کی، لیکن برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں. یہ ظالم لنفسہ. جیسے ہم لوگ ہیں، ہماری برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور نیکیاں کم ہو گئیں، ہم اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے جی. یہ ظالم لنفسہ ہے. انجام اس کا یہ ہے کہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کر کے بخش دے. ظالم لنفسہ کو انجام کیا ہے؟ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم کر کے بخش دے، اور اگر گناہ ایسے ہیں کہ وہ رحم کے قابل نہیں ہے تو اسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اور اپنے گناہ کے بقدر وہ جہنم میں مدتوں تک رہے گا، اور ایک دن اللہ اسے نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا. یہ ہے ظالم لنفسہ. سمجھ میں آیا؟ نیکیاں کی، برائیاں بھی کی، نیکیوں اور برائیوں کو ملا لیا، نیکیوں میں برائیوں کو ملا لیا، اور برائیاں زیادہ ہو گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں. انجام چاہے تو اللہ رحم کر کے اسے بخش دے، جنت دے دے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہو گئے ہیں جو رحم کے قابل نہیں ٹھہراتے ہیں اس کو، تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے گناہ کے بقدر جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ ظالم لنفسہ ہے. تو کم سے کم اس کیٹیگری میں مت آئیے. اتنا کیجئے کہ برائیاں ہوں لیکن ہماری نیکیاں ہمارے برائیوں پر غالب ہوں. اچھا، دوسرا کون ہے؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. جی نیکیاں بھی کی ہیں اس نے اور فرائض کو ادا کیا ہے، حرام چیزوں سے دور رہا ہے، برائیاں نہ کے برابر ہیں، برائیاں نہ کے برابر ہیں، لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے کہ یہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ نہیں لیتا. فرائض ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، جتنے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کر رہا ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے، اداء الفرائض ہے، وترک المحارم وترک المحرمات، اور حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے. فرائض کو ادا کر رہا ہے اور حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کرنا ہے، میرے رب کر رہا ہوں، یہ نہیں کرنا ہے، میرے رب نہیں کرتا. میں فرائض کو ادا کر رہا ہے اور حرام چیزوں سے بچ رہا ہے، لیکن اس کے اندر بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ہمت نہیں ہے. اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. کیا کرے گا اللہ؟ چلا جائے ادھر، یحاسب حسابا یسیرا،
اللہ اسے آسان حساب لے لے گا. خل لے جا یحاسب حسابا یسیرا, اللہ اس سے ہلکا حساب لے گا, اور ظالم لنفسہ ہی کڑا حساب ہو لے گا, وہ اس سے ہلکا حساب, یحاسب حسابا یسیرا, اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پہلے سے سخت سوالات و جوابات ہوں گے ظالم لنفسہ سے. اب اگر چاہے اللہ اسے اپنے رحم کی وجہ سے بخش دے, اور چاہے تو اسے جہنم میں ڈال کر کے پھر نکالے. ایک, اور یہ مقتصد ہے, اللہ اس سے ہلکا سا حساب لے کر کے چھوڑ دے, یحاسب حساب. اب تیسرا آ رہا ہے, کون؟ فرائض کو ادا کیا, محرمات کو چھوڑ دیا, حرام کاموں سے بچا رہا, اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا. اسی کو کہتے ہیں سابقم بالخیرات, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا. اللہ فرمائے گا لاؤ اس کو, لائے گا, اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. یدخل الجنت بغیر حساب, بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ایک سے سخت حساب لیا گیا, اور ایک سے ہلکا حساب لیا گیا, اور ایک سے حساب ہی نہیں لیا گیا, اور ان تینوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا, اور تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ تینوں جنت میں جائیں گے. عجیب بات تو یہ ہے, ظالم لنفسہ بھی جنت میں جائے گا مار کھانے کے بعد, یا اللہ کے رحم کے دائرے میں آ کر کے, اور مقتصد تو جنت میں جائے گا ہی, اور سابقم بالخیرات, بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والا, آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا, یہ بھی آگے یہی کہا گیا. آیت دیکھ لیں پہلے, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جنات عدن يدخلونها, دلیل کیا ہے؟ یہ تینوں جنت میں جائیں گے, یہ دلیل ہے. جنات عدن يدخلونها, ہمیشگی کی جنت میں یہ تینوں کی دونوں جائیں گے. ایک شاید اللہ کے رحمت کے دائرے میں آ جائے, یا سزا بھگت کر کے جائے, جنت میں جائے گا, اور دوسرا ہے ہلکا حساب لے لیا جائے گا اور جنت میں ڈال دیا جائے گا, اور تیسرا ہے حساب ہی نہیں لیا جائے گا, لیکن تینوں جنت کے اندر جائیں گے. اللہ اللہ اس قدر رحیم, اس قدر رحیم. تو تینوں کا مطلب سمجھ میں آیا کہ تینوں کون کون ہیں, اور تینوں کا انجام سمجھ میں آیا. جی جی. جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو یہ چلائیں گے, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, زور زور سے چلائیں گے, اور کیا بولیں گے؟ ربنا اخرجنا, نکال دے یہاں سے, نعمل صالحا, نیک عمل کر کے آئیں گے, غیر الذی کننا نعمل, اس عمل کے علاوہ جو ہم کر کے آئے ہیں, برے عمل کر کے آئے ہیں, جہنم میں آ گئے, اب بھیج دے نیک عمل کر کے آئیں گے. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اتنی عمر نہیں دی تھی کہ سدھر جاتے؟ بہت لمبی مدت دی گئی تھی تم کو, 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال, یہ مدت تم کو دی گئی تھی, سدھرے نہیں. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا تھا. نذیر مانے ڈرانے والا. دو مطلب بتائیں. نذیر کا ایک مطلب بتانے والا, ڈرانے والا, کہ اگر تم سدھرے نہیں تو جہنم میں چلے جاؤ. اور نذیر کا ایک مطلب بتایا گیا سفید بال. ہاں, زندگی بھر خوب دوڑے, بعد بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے چل رہے دھیرے دھیرے. میں بولتا ہوں بہت دوڑا ہوگا بڈھا, یہ بہت دوڑا ہوگا اپنی زندگی میں, اب لاٹھی پکڑ کے چل رہا ہے, خوب کھینچا ہوگا اس نے ادھر. اب دیکھو دبلا پتلا گھوم رہا ہے ڈنڈا لے کر کے. بڑے میاں بہت دوڑے ہوں گے, اور بال سفید ہو گئے. یہ بال سفید ہونا یہ وارننگ ہے کہ کوا تو چلا گیا, ہنس آ گیا ہے. کوا چلا گیا, یعنی سفید یہ کالے بال, اور اب ہنس آ گیا, سفید بال آ گئے. یہ وارننگ ہے بیٹا, اب تیاری کر لے, اس لیے کہ آخری جو مرحلہ ہے وہ موت کا مرحلہ ہے, اب بچے گا نہیں, تو سدھر جا, وہی کہا گیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.